اسلام میں رام کو نبی یا پیغمبر کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق نبی وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے چنا ہو اور جس پر وحی نازل کی گئی ہو۔ قرآن کریم اور احادیث میں رام کا ذکر نہیں ملتا اور نہ ہی انہیں نبیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اسلام میں نبیوں کی ایک خاص تعداد ہے جنہیں قرآن مجید اور احادیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان نبیوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک شامل ہے۔ ان نبیوں کی تعداد کا کوئی حتمی ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، لیکن ایک حدیث کے مطابق نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ تاہم ان میں سے چند ہی نبیوں کے نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ رام جی کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، جہاں انہیں ایک عظیم بادشاہ اور بھگوان وشنو کے اوتار کے طور پر مانا جاتا ہے۔ رامائن کے مطابق رام جی ایودھیا کے راجا تھے اور ان کی زندگی کی کہانی ہندو مذہب میں بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن اسلام میں انہیں نبی یا پیغمبر کے طور پر ایکسپٹ نہیں کیا گیا۔ اسلام میں نبیوں کی شناخت ان کے پیغام اور وحی کے ذریعے کی جاتی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو دیتے ہیں۔ ان نبیوں کی شناخت اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ ان کی زندگی اور تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ چونکہ رام جی کے بارے میں اسلامی ذرائع میں کوئی ذکر موجود نہیں، اس لیے انہیں اسلامی تاریخ میں نبی کے طور پر نہیں مانا جاتا۔ تاہم بعض اسلامی اسکالرز اس بات پر زور دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور قبیلے میں ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہیں، ہو سکتا ہے کہ رام جی ایک نیک انسان یا ہندو قوم کے لیے ایک پیغمبر ہو، لیکن چونکہ اس بارے میں کوئی قطعی ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے اس بات کو اسلامی عقیدے کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب اور ان کے عقائد کا احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اسلامی عقیدہ قرآن اور سنت پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے رام جی کو نبی کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جاتا اور انہیں اسلامی نبیوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں رام جی کو نبی یا پیغمبر کے طور پر نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نبیوں کے بارے میں اسلامی عقیدے انتہائی واضح اور منظم ہے۔ نبیوں کا مقصد انسانیت کو توحید یعنی ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دینا ہے اور ان کو ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس رام جی کی شخصیت اور تعلیمات ہندو مذہب کی کتابوں میں مذکور ہے، جہاں وہ بھگوان وشنو کے اوتار کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے نبی یا پیغمبر کا ہونا ایک مخصوص ذمہ داری اور الہامی پیغام سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پیغام صرف ایک قوم یا علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر کردہ نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے لیے جاری رہا تاکہ ہر زمانے میں انسانیت کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ رام جی کی حیثیت ہندو مذہب میں بہت اہم ہے، لیکن اسلام میں انہیں نبیوں کی فہرست میں شامل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی حیثیت کا تعین صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے اور اس کی اطلاع صرف وحی یا معتبر اسلامی ذرائع سے ہو سکتی ہے۔ چونکہ رام جی کے بارے میں اسلام کی بنیادی مصادر میں کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے انہیں نبی کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تاریخ میں بعض علماء نے مختلف شخصیات کے بارے میں قیاس کیا، شاید وہ اپنے وقت کے نبی یا اللہ کے نیک بندے رہے ہوں، لیکن جب تک اس بات کی تصدیق قرآن اور سنت سے نہ ہو اسے اسلامی عقیدے کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ رام جی کے حوالے سے بھی بعض مسلم محققین نے یہ رائے دی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اپنے وقت کے ایک نیک انسان یا ایک ایسے بادشاہ ہو جنہوں نے عدل انصاف قائم کیا ہو، لیکن انہیں نبی ماننے کے لیے اسلامی عقیدے میں کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں رام جی کو نبی یا پیغمبر کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ البتہ اسلام دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ رواداری احترام کا درس دیتا ہے۔ مسلمان رام جی کی شخصیت کو ہندو مذہب کے ایک اہم کردار کے طور پر جانتے ہیں اور ان کے پیروکاروں کے عقائد کا احترام کرتے ہیں، لیکن خود اسلامی عقیدے میں رام جی کو نبی یا پیغمبر نہیں مانا جاتا۔ آخر میں یہ بات واضح کر دوں کہ اسلام میں نبیوں کی فہرست ایک مقدس اور مخصوص ہے اور اس میں کسی نئے نبی کا اضافہ یا کسی شخصیت کو نبی قرار دینا اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے حق میں کوئی واضح الہامی دلیل نہ ہو۔ رام جی کی حیثیت اسلامی تعلیمات کے مطابق نبی کے طور پر تسلیم نہیں کی جاتی اور یہ بات اسلامی عقیدے کے اصولوں کے مطابق ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ سوال یہ کرتے تھے کہ کیا رام جی نبی ہیں یا رسول ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو اچھے سے پتہ چل گیا کہ رام جی نبی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، لیکن اس پہ کوئی ٹھوس بات ثبوت نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ دوستو، پھر کسی دن ایک ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔